अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, ये खादिम मोहम्मद शाहिद अली मिसबाही, रुकन रोशन मुस्तकबिल दिल्ली, आपकी बारगाह में अरीज़ा पेश करता है। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ जो रोशन मुस्तकबिल की तरफ से ट्रेंड की कॉल दी गई, उसमें आप तमामी हज़रात ने शिरकत की और बहुत सारी तंजीमों ने भी इस कॉल में हमारा साथ दिया और उन्होंने हमारी तरफ से या अपनी तरफ से भी इस हैशटैग और ट्रेंड का साथ दिया, जो तकरीबन 20 घंटे तक टॉप ट्रेंड पर रहा। अब हम एक काम हमें और करना है, वो ये है कि जो पैड मौलाना लोग, मौलवी हजरात जो टीवी पर बैठते हैं जा कर के और टीवी पर पहुंच कर के वहाँ पर गैर ज़िम्मेदाराना बातें करते हैं और न सिर्फ़ अपनी बल्कि कौम मुस्लिम की भी, उम्मत मुस्लिमा की भी बेइज्जती का सामान करते हैं। लगातार कभी इनको थप्पड़ मारे जाते हैं, कभी इन्हें जूते मारे जाते हैं, कभी चप्पलें मारी जाती हैं, कभी जेल तक जाना पड़ता है, लेकिन चंद सिक्कों के लिए ये लगातार टीवी डिबेट में पहुंचते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं। जबकि मामला ये है कि इनको जवाब देने का मौका भी नहीं दिया जाता, या इन्हें पहले ही से तैयार किया जाता हो कि आपको जवाब देना ही नहीं है, या सिर्फ उल्टी सीधी बात करना है, गुस्से में आ जाना है। कौम मुस्लिम के रहनुमा के तौर पर इन्हें टीवी वाले पेश करते हैं और रहनुमा की हरकतें क्या होती हैं, उल्टी सीधी बातें करना, गाली गलौज करना, फ़ौरन जज्बाती हो जाना, गुस्सा हो जाना और गैर ज़िम्मेदाराना कलिमात कह देना, जिससे अवाम में ये तासुर जाता है, अवाम में ये ख़याल पैदा होता है कि ये लोग जो हैं ये लगातार कोशिश कर रहे हैं और उम्मत मुस्लिम ऐसी साजिशें करते हैं और उनमें ये उनका चैनल वालों का साथ देते हैं। उससे लोगों में ये तासुर जाता है कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं जैसे ये हैं। फ़ौरन गुस्सा आ जाता है मुसलमानों को, फ़ौरन वो मारने लगते हैं, फ़ौरन लड़ाई पे आमादा हो जाते हैं, औरतों के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। इस तरीके की चीज़ों को करके इस्लाम मुखालिफ प्रोपगंडा किया जाता है और ये लोग उस प्रोपगंडा में पूरी तरीके से शामिल होते हैं। तो जितने भी ये जाहिल मौलाना लोग टीवी पर जाते हैं और डिबेट में हिस्सा लेते हैं, इन डिबेटरों को इनका बाइकआउट किया जाए और इनके खिलाफ रोशन मुस्तकबिल दिल्ली आने वाले एक दो दिन में एक ट्रेंड का भी ऐलान करेगी। उसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनके आसपास रहते हों वो जा करके उनसे कहें, या बड़े लोगों को आ करके इस पर हम लोगों को ये कहना चाहिए कि ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये इस्लाम का प्रचार करने वाले नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लिए टीवी पर गाली गलौज करते हैं, हर तरह से इस्लाम की इज्जत पर हमला आवर होते हैं ये लोग। अगर गाली गलौज करेंगे तब भी तासुर ये जाता है कि इस्लाम के स्कॉलर हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं और ये गाली गलौज कर रहे हैं। और अगर चुपचाप बैठे रहते हैं तो मामला ये होता है कि इनको कुछ आता ही नहीं है इस्लाम में। ये सारी चीज़ें जो कही जा रही हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ ये दुरुस्त हैं, जबकि ये लोग जानबूझकर बोलते ही नहीं हैं उन बातों को। पैसा लिया हुआ होता है, ये बहुत सारे मामलात हैं, तो इसलिए या तो इन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, बोलते नहीं। अगर बोलने दिया नहीं जाता, ये लोग ये कहते हैं, तो फिर इन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बोलने दिया जाता है लेकिन पैसा ले करके ये लोग खामोश रहते हैं, तब तो फिर और बुरी बात है। लिहाजा ऐसे लोगों का बाइकाट करना ज़रूरी है। इनके ख़िलाफ़ रोशन मुस्तकबिल आने वाले एक दो दिन में एक ट्रेंड का ऐलान करेगी, बाइकाट पैड टीवी मौलाना, इस तरह का, जिसमें आप हज़रात को शरीक होना। और पिछले हमारे ट्रेंड जितने भी रहे हैं माशाल्लाह कामयाब रहे हैं आप हज़रात की वजह से, और सोशल मीडिया पर एक नया इनकलाब आया है। ख़ास तौर पर मुफ्ती खालिद अयूब साहब क़िबला, मुफ्ती निसार साहब क़िबला
اور سلمان فارسی مصباحی وغیرہ اور سلمان رضا صاحب رتلام اور بہت سارے لوگوں کی ہماری ٹیم کی کوششوں سے، شجاعت بھائی، منظر امن بھائی، ان لوگوں کی کوششوں سے بہت سارے علماء اور بہت سارے مسلمان ٹویٹر پر جڑے ہیں اور ایک ہوئے ہیں، اسی لیے تاکہ آواز اٹھائی جا سکے ہمارے خلاف چلنے والے پروپیگنڈا کی، ہمارے خلاف چلنے والے کاموں کی۔ تو آپ حضرات یہ پوری طریقے سے کوشش کریں کہ جو مولانا لوگ ٹی وی پر جاتے ہیں، ان کے خلاف جو ٹرینڈ چلے اس میں حصہ لیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ لوگ اسلام کے پرچارک نہیں ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ جا کر کے ہر طرح سے مذہب اسلام اور امت مسلمہ کی بے عزتی کا سامان کرتے ہیں۔ جو لوگ انہیں ہاتھ سے روک سکیں وہ انہیں ہاتھ سے روکیں، اور جو لوگ انہیں زبان سے روک سکیں وہ زبان سے ٹی وی پر جانے سے روکیں، اور جن کی طاقت یہ ہو کہ ان کو پکڑ کر روک سکیں اور پکڑ کر کے انہیں روکیں اور ٹی وی پر جانے سے پرہیز کریں، یا ان کو جیسے یہ اسلام کی امیج کو خراب کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اسی ان کو اتنا بدنام کر دیا جائے کہ ان کو خود شرم آنے لگے کہ ٹی وی ڈیبیٹ میں جانے سے پہلے اسلام کے نام پر پہنچتے ہیں، نہ تو اسلامی تعلیمات کا مطالعہ ہوتا ہے انہیں جس سے وہ کھل کر اپنی بات کہہ سکیں، اور نہ وہ اپنی بات رکھتے ہیں، جس سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کی امیج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ لوگ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے، اور یہ پیڈ مولانا جو پیسہ لے کر کے ٹی وی ڈیبیٹ میں پہنچتے ہیں، جیسا کہ ابھیسار شرما وغیرہ نے خلاصہ بھی کیا تھا کہ صرف 5,000 کے لیے یہ مولانا ٹی وی ڈیبیٹ میں جاتے ہیں، چاہے جو بھی ہوں۔ تو بتائیے صرف 5,000 روپے کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ میں پہنچ کر کے پورے امت مسلمہ کی بے عزتی کرانا، وہاں کبھی عورتوں سے مار کھانا، کبھی کسی اور سے مار کھانا، کبھی جوتے کھانا، یہ ساری چیزیں آپ جاتے ہیں اسلامی دھرم گرو کے نام پر، اور دھرم گرو کی نام پر جانے کے بعد وہاں جوتا کھا کر کے آتے ہیں، تھپڑ کھا کر کے آتے ہیں، جیل جاتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں، نیوز اینکر کتنی بری طریقے سے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے مولانا، اور یہ چپ چاپ خاموش جاہل بیٹھے رہتے ہیں صرف پیسے 5,000 کے لالچ میں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ ارے تم قوم سے سوال تو کرو، ہماری قوم اگر 1 روپیہ بھی تمہیں دے گی نا تو تمہارے پاس کروڑوں روپیہ جمع ہو جائیں گے، تم 5,000 کے لیے ٹی وی پر جا کے بے عزتی نہ کراؤ اسلام اور مسلمانوں کی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ آج ایم ایس او کے ٹرینڈ کا آپ ساتھ دیں، انشاءاللہ آئندہ روشن مستقبل نے جس طریقے سے ابھی تک رہنمائی کی ہے، آئندہ بھی آپ حضرات کا ساتھ اسی طریقے سے بنا رہا تو ہم آئندہ بھی رہنمائی کرتے رہیں گے، اور پوری کوشش یہ رہے گی کہ امت مسلمہ میں ہم جن چیزوں میں بیداری نہیں ہے ان چیزوں میں بیداری لائیں، اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش جاری ہے، اور آپ حضرات اپنی طرف سے بھی پوری کوشش کریں کہ اختلاف اور انتشار والی کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی چیز نہ کریں اور کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ تمام مسلمان سنی بھائی جتنے بھی ہیں وہ سب ایک ہیں، ہم اور آپ کو متحد رہنا، ہماری طاقت ہی اتحاد میں ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو متحد رہنا ہوگا، ہمیں متحد رہنا ہوگا، اور اگر ہمیں زندگی کا احساس ہی نہیں ہے تو ہم پھر چاہے جو کریں، چاہے اختلاف کریں، چاہے لڑائیاں کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں برداشت کرنا ہوگی۔ آپس میں ہم ذرا سی چیزوں کو لے کر کے واویلا کھڑا کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس کا پرچار کرنے لگتے ہیں، ہمیں برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں آگے تک بڑھنا ہے تو لوگ تنقید بھی کریں گے، لوگ گالیاں بھی بکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگ آپ کے خلاف کمپلین بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ ایک قائد، ایک لیڈر ہونے کی وجہ سے، ایک قوم کے دردمند فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کے اندر برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی یا آپ کے ممدوح کی کوئی تنقید کرتا ہے تو آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ہمارے اکابرین کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، جیسے خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کی شان میں گستاخیاں کسی اور نے کی، تو ہم ان کے لیے برسر پیکار رہیں، لیکن اپنے لوگوں میں ہم جہاں تک ہو سکے ہم درگزر سے کام لیں، یہی ہمارے لیے اور ہماری امت کے اور ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے یہی سب سے بہتر اور مناسب ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی یہ بہتر اور مناسب ہے کہ ہم آپس میں درگزر سے کام لیں، اور درگزر کرنا، معاف کرنا اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات ایک رہیں گے اور اسلام مخالف طاقتوں سے لڑنے کے لیے بھی متحد رہیں گے،
اور ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی متحد رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔